السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بفضل خدا بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبھی حضرات کو سدا خوش رکھے۔ آئیے ایک نصیحت آموز واقعہ سنتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا جس نے بہت سارا مال جمع کر رکھا تھا اور ایک بہت بڑا عالی شان اور خوبصورت محل بنا رکھا تھا، اور ضرورت کی جتنی چیزیں تھی اس نے منگوا کر کے رکھ لی تھی۔ دروازے پر 2 غلام محافظ مقرر کر دیے تھے۔ ایک روز اس نے بہت بڑی دعوت کی اور دعوت میں اپنے سارے عزیز و احباب کو مدعو کیا۔ سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مالدار شخص ایک بہت عالی شان تخت پر اپنی ایک ٹانگ تخت پر کھڑا کر کے دوسری ٹانگ اس پہ رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور دل میں یہ سوچ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم نے اتنی ساری چیزیں منگوا کر کے رکھ لی ہے جتنی ہم کو ضرورت تھی۔ اب زندگی بھر کسی چیز کو منگوانے کی نوبت نہ آئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ایک فقیر پھٹا پرانا کپڑا میں اور گلے میں جھولا لٹکائے ہوئے اس کے دروازے پر آ پہنچا۔ اس کے کیواروں کو پیٹنا، زور سے پیٹنا شروع کیا۔ اس قدر زور سے پیٹا کہ اس کی آواز اس مالدار شخص کے تخت تک پہنچ گئی۔ اس کے غلام دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اس دروازے کے قریب کہ دیکھتے ہیں کون نامعقول شخص ہے جو اس قدر زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ آیا تو دیکھا ایک فقیر ہے، بوسیدہ لباس میں دروازے پر کھڑا۔ غلام نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم اس قدر زور سے کیواڑوں کو پیٹ رہے ہو؟ اس فقیر نے کہا کہ جا کر کے اپنے آقا سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے آ کر کے ملاقات کرے۔ اس غلام نے کہا کہ میرے آقا تجھ جیسے فقیر سے ملاقات کریں گے؟ اس فقیر نے کہا ہاں، وہ ضرور ملاقات کرے گا، اس سے جا کر کے کہہ دو۔ وہ غلام گیا اپنے آقا کے پاس اور آقا سے سارا قصہ بیان کیا۔ تو اس مالدار نے کہا کیا تم نے اسے مزہ نہ چکھایا؟ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ پھر اس فقیر نے دروازے کو پھر اس سے بھی زیادہ زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ پھر آواز پہنچی تخت کے پاس۔ غلام دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پھر آئے۔ آنے کے بعد پھر فقیر سے کہا کیا بات ہے، کیوں اس قدر زور سے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا جا کر کے اپنے آقا سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ تو غلام نے کہا میرے آقا اس وقت تجھ سے ملاقات نہ کریں گے۔ تو اس فقیر نے کہا جا کر کے اس سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ جب یہ کہا تو اس غلام کے ہوش اڑ گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے قدم کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اور کیوں نہ ہو، ملک الموت کے نام سے تو ہر شخص کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ہر شخص کو جو ہے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور ہر شخص کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں ملک الموت کا نام سن کر۔ وہ شخص دوڑتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا اور آقا سے یہ قصہ سنایا۔ جب اس کے آقا نے سنا تو سننے کے بعد اس کا بھی ہوش اڑ گیا، اس کے بھی ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اس کے آقا نے کہا کہ جا کر کے اس سے کہہ دو کہ میرے بدلے میں، میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کرے۔ اسی دوران وہ فقیر
اس شخص اس مالدار کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ قریب پہنچنے کے بعد جیسے ہی مالدار دیکھتا ہے تو اس کے بدن میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فقیر کہتا ہے جو تجھ کو کرنا ہے تو کر لے، آج میں تیری روح قبض کر کے رہوں گا۔ اس مالدار نے حکم دیا کہ سارا مال کو اکٹھا کیا جائے۔ سارا مال اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کر دینے کے بعد اس نے مال سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تجھ پہ لعنت ہو کہ ساری زندگی میں تجھ کو حاصل کرنے کے لیے مصروف رہا اور ساری زندگی تو اپنے اندر مجھے مشغول رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا سے مجھے دور رکھا، تجھ پر لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو گویائی عطا فرمایا۔ وہ مال اس امیر شخص سے کہنے لگا کہ تو مجھ کو حاصل کرتا رہا اور مجھ کو ہی لعنت کرتا ہے، تو میری ہی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے پر ایسے وقت میں پہنچ جاتا تھا جبکہ اس کے دروازے سے شریف لوگوں کو باہر کر دیا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا، تو میرے ہی وجہ سے نازک نازک عورتوں کی لذتیں محسوس کرتا تھا، حاصل کرتا تھا، اور تم مجھ کو لعنت کر رہا۔ تم میرے ہی وجہ سے بادشاہوں والی ٹھاٹ بات کی زندگی گزار رہا تھا اور تم مجھ کو لعنت کر رہا ہے۔ تو مجھے حاصل تو کیا ضرور، لیکن وہ مجھے غلط موقعوں پہ خرچ کرتا رہا، غلط راستے میں خرچ کرتا رہا، غلط طریقے سے خرچ کرتا رہا، لیکن میں خاموش رہا، میں کچھ بول نہ سکا، میرے اندر زبان نہ تھی، بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، گویائی نہیں تھی، میں بول نہیں سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے مواقع پر خرچ کرتا تو میں تیرا کام آتا، اگر تو صحیح راستے پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا، اگر تو نیک راستے میں خرچ کرتا تو آج میں تیرا کام آتا، لیکن تو نے مجھے غلط راستے پر استعمال کیا اور غلط طریقے سے استعمال کیا اور مجھ پر ہی لعنت کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت نے فوراً اس کی روح قبض کر لی، اس کے جسم سے روح نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالی کب کس کو بلا لے یہ کسی کو خبر نہیں، اس لیے ہمیں مال پر اترانا نہیں چاہیے، ہمیں دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی جائیداد پر تکبر نہیں کرنی چاہیے، یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت سے سرفرازی، ہمیں مال سے سرفرازی اور ہمیں مالدار بنائے، امیر بنائے، تو ہم اپنے روپیے، اپنے پیسے اور اپنی دولت کو اچھے کاموں پر لگائے اور اچھے راستے میں خرچ کرے اور اچھے راستے میں خرچ کرے، تاکہ وہ مال جو اچھے راستے میں خرچ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے اس ناچیز کو شکریہ کا موقع دے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔